اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش کیا، بچھونا کیا، بستر کیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، جس طرح دیگر عبادات ہیں اس طرح ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، تخلیقات میں، یہ کائنات جو اس نے پیدا کی ہے، اس میں طرح طرح کی مخلوقات جو پیدا کی ہیں، اس میں تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے کے لیے، اس کی طاقت کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اس کی قوت کو جاننے کے لیے، اس کی قدرت کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت کو پانے کے لیے، اگر کوئی اس نیت سے، اس ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے، حدیث پاک میں کہ جو غور و تدبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، دن رات کی تبدیلیوں میں، اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک لمحے کے غور و فکر کرنے پر۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر غور کرنا تو حرام ہے، اس کی ذات کے بارے میں تفکر نہ کرو، فرمایا کہ اس کی ذات پر غور و فکر نہ کرو، وہ تو تمہارے وہم سے، خیال سے، عقل سے، خرد سے بالا ہے، وہ تمہاری عقل میں آ نہیں سکتی، ادراک میں آ نہیں سکتی، تو تمہارے لیے ہے کہ اس کی مخلوق پر غور و تدبر کرو، اور مخلوق پر غور و فکر کرو، اور اس کی فضیلت بھی بیان کر دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو جاننے کے لیے، اس کی مخلوقات میں غور و تدبر کرنا یہ ایک اعلیٰ عبادت ہے۔